بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت جبکہ باقی تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو، اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے، اور یہ شخص علیحدگی میں اس مانگنے والے کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلنے دے۔ اس کے ساتھ اس نے اللہ رب العزت کے نام کا احترام کرتے ہوئے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس شخص کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت و قبولیت اس لیے بھی پا لیتا ہے کیونکہ اس شخص نے یہ نیکی کرتے وقت دو بڑے گناہوں سے خود کو بچا لیا ہے۔ ایک تو ضرورت مند کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا اور اسے مجلس میں بیٹھ کر نیچا نہیں دکھایا، چونکہ اس شخص کا یہ عمل خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس لیے ایسے شخص کو اللہ کے ہاں محبوبیت کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائے، اور یہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہوازاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان کرزار میں شکست ہو گئی ہو، لیکن یہ شخص بھاگنے کے بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چوم لے۔ دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔ اس بات کا صحیح طور پر اندازہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو میدان کرزار میں داد شجاعت دے چکے ہوں۔ جب لشکر والے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوں اور اس کو اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہو، اس کے باوجود بھی یہ شخص دین اسلام کی سربلندی اور دشمنان دین کو مٹانے کے لیے میدان میں ڈٹا رہے، تو یہ اس کے اخلاص کی علامت ہے۔ اسی اخلاص کی بدولت وہ اللہ کے ہاں مقام محبوبیت پا لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمائندہ خدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد مخلوق خدا کو خدائے ذوالجلال کی پسند اور ناپسند سے باخبر کرنا ہے، تاکہ انسانیت اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کرے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے محبت شروع کرتے ہیں اور زمین والوں میں اس کو مقبول بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا میں دل لگانے سے روکے رکھتے ہیں، جیسا کہ تم لوگ بیمار بندے کو بیماری کے بڑھ جانے کے خوف سے پانی سے روکتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی گھر والوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کی معاملات میں نرمی شامل فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرے، دوسرا وہ شخص جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو لیکن دوسروں پر ظلم کرے۔ پہلا مبغوض تو وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود زناکاری کا مرتکب ہو۔ دوسرا مبغوض وہ بندہ ہے جو تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے۔ قرآن و سنت میں متکبر شخص کے بارے میں بہت سخت وعیدیں مذکور ہیں۔
تکبر کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہیں، وہ بھی تکبر کرے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتلایا ہے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ تیسرا مبغوض بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے۔ جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے، کیونکہ مال کا مل جانا محض اللہ کی عطا سے ہے۔ اس کی وجہ سے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ محدثین کرام نے الغنی الظلوم کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی قرضخواہوں کو قرض کی ادائی نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور مبغوض ہونے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔